أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ماہ سفر کی مناسبت سے آپ نے اس سے پہلے سب سے پہلے یہ سنا تھا کہ بدشگونی لینا اسلام کی نظر میں کیسا ہے، لے سکتے یا نہیں لے سکتے، یہ سنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سنا کہ سماج اور معاشرے کے اندر کیسی کیسی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کو سننے کے بعد الحمدللہ لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ تو ہم بھی بولتے، ایسا تو ہم بھی سمجھتے، تو بہت ہی زیادہ اصلاح بھی ہوئی۔ اس کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ یہ نحوست سے، بدشگونی سے ہم کیسے بچیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے آپ نے یہ جانا کہ ہم برا شگون نہیں لے سکتے، آپ برا شگون نہیں لے سکتے، لیکن آپ اچھا شگون لے سکتے۔ جی ہاں، اب مثال کے طور پر سمجھ لیجیے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، کوئی گھر میں آیا اور اگر کرنٹ چلا گیا تو بولتے کتنا بڑا منحوس ہے، تیرے آتے ہی کرنٹ گیا، ایسا آپ نہیں بول سکتے، یہ برا شگون ہے۔ جیسے ہی کوئی گھر میں آیا، کرنٹ آ گیا، تو آپ بول سکتے ماشاءاللہ آپ کی کیا قدم ہے۔ لوگ جو ہے لوگوں سے بدشگونی لیتے، برا شگون لیتے، اچھا شگون نہیں لیتے۔ آپ ایسا بول سکتے کہ یہ بہو میرے گھر میں جب سے آئی ہے، میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے، میرے کاروبار میں برکت ہی برکت ہے، ایسا بول سکتے۔ لیکن آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ بہو جب سے آئی ہے میرا نقصان ہو گیا۔ دیکھیے، جو چیز کرنی چاہیے مسلمان وہ نہیں کر رہا، اور جو نہیں کرنی چاہیے وہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ جو ہے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اچھا سوچے، اچھا شگون لے۔ نہیں اس کے آنے سے اچھا ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی مصیبت کی بنیاد یا پھر کسی انسان کو کسی مصیبت کی وجہ قرار دے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اچھائی میں آپ لے سکتے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ ہر طرح کی بدشگونی سے بچنا چاہتے ہیں، اور بدشگونی لینا یہ شرک ہے، یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا، تو اگر ہم اور آپ ہر طرح کے بدشگونی سے، برا شگون سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ آج ہم اور آپ یہ کام نہیں کر رہے، اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ کوئی آ کر کے آپ کے کان میں بھر رہا، ایسا ہوگا، تیرے ساتھ ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میرا اللہ سے، اپنے رب سے اچھا گمان ہے، میں اللہ سے اچھی امیدیں رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھ لیجئے، یہ بات آپ سب لوگ یاد رکھ لیں کہ آپ جیسا اللہ کے بارے میں سوچیں گے نا، ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ کلیئر بات ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، تو ہو جائے گا۔ جیسا ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے ویسا ہی ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، حدیث قدسی ہے۔
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق اس کے معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ ان ظن بی خیرن فلو وان ظن شرن فلو، اگر وہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، اور اگر وہ انسان میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، سوچ لیجئے اچھی طرح سے، یہ حدیث یاد رکھ لیجئے، جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یہ لکھ لیجئے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ دکھ دکھ میں رہیں گے، کوئی آ کے بول دیا آج دن اچھا نہیں ہے، گیا تو تیرا کیا تو نقصان ہوتا، اب لو ہو گیا، انسان پڑ جاتا ہے جانا کہ نہیں جانا، جانا کہ نہیں جانا، تو اگر آپ اس شک میں رہیں گے نا تو آپ کے ساتھ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا کام ہم کو اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے زندگی کے ہر معاملات میں ہم اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ اکبر، آج کے مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایک دھاگے پر بھروسہ ہے، کالے ٹپکے پر بھروسہ ہے، نیمبو شریف پر بھروسہ ہے، مرچی شریف پر بھروسہ ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ جو ہے جو بھی تدبیر اختیار کرنا ہے کیجئے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیجئے، اپنے فائدے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں کیجئے، نقصان سے بچنے کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے، کرنے کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ نے وہ شعر نہیں سنا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہم اور آپ نہیں سوچ رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے آج کل کے مسلمانوں کو۔ جب دیکھیے غیروں کا ڈر اور خوف، لوگ کیا بولیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یاد رکھ لیجئے ہمارے تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا۔ اللہ نے اس بارے میں قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ اکبر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کو کوئی شک اور شبہ ڈالتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آپ بولیے تیرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ ہوا مولانا، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہی کارساز ہے، وہی اللہ بگڑی بنانے والا ہے۔ اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے، مومن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اے لوگو سن لو، اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اگر آپ کو اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دینا چاہتا ہے تو کوئی جادو کرنے سے، کوئی نیمبو پھینکنے سے، کوئی کمکمے پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ وَمَا يُمْسِكْ، اور اگر اللہ روک لے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی عطا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ لوگ میرے پاس کتنے زیادہ آتے ہیں کہ مولانا ایسا ہو رہا ہے، میرے دکان کے سامنے میں یہ کر دیا، ایک آدمی میرے دکان کے سامنے میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، میرے دکان کے سامنے میں رات میں جو ہے کوئی کمکمے گرا کر کے گیا، وہ کدو ہوتا نا راؤنڈ شریف کا کدو، وہ لگا کر کے گرا کر کے گیا۔ کتنے مسلمان بولتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ آیت یاد رکھ لیجئے، اللہ کا یہ وعدہ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھ لو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اکبر، اگر تمہیں اللہ رب العالمین کچھ بھلائی سے نوازنا چاہے، کچھ عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کچھ مصیبت سے دوچار کر دے، تمہیں کچھ بیماری کے اندر ملوث کر دے، تمہارا کچھ نقصان ہو جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دور کر سکے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے آج ہمارا ایمان ایسا ہے، آج ہم اور آپ اللہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔
یہ آج کل تو ہم اور آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈر جاتے ہیں. آج کا مسلمان معمولی چیزوں پر ڈر جاتا ہے. میرے بھائیو ڈرنے کا نہیں ہے, اللہ پر کامل یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا, اللہ کی اجازت سے ہوتا. اور حدیث ہے میرے بھائیو, میں کیا بتلاؤں, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلم, یہ بات اچھی طرح سے جان لو. دیکھیے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اچھی طرح سے یہ بات جان لو اور یاد رکھ لو کہ ان الامت لو استمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. دیکھیے وہی بات ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے, پوری دنیا کے لوگ, ایک نہیں, پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہیں گے نا تو تمہیں اتنا ہی فائدہ دیں گے جتنا کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں, تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. جتنا اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی فائدہ دے سکتے, اس سے زیادہ نہیں. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے ذرا غور سے, ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں وہ میرا نقصان کر دیا, یہ میرا نقصان کر دیا, وہ میرے پیچھے پڑا ہے, یہ میرے پیچھے پڑا ہے. کوئی انسان آتا کہتا میرا بھائی میرے اوپر جادو کرا رہا ہے, کوئی انسان کہتا ہے کہ میری ساس میرے اوپر جادو کرا رہی ہے. یہ لوگ اسی کے پیچھے برباد ہو رہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اے لوگوں سن لو, اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہارا کاروبار میں نقصان کرنا چاہے کہ تم ہلاک برباد ہو جاؤ, تم لٹ جاؤ, تم پٹ جاؤ, تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اللہ, کتنی واضح حدیث ہے اور کتنا واضح اللہ کا پیغام آپ نے اس سے پہلے سنا کہ جو کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو آئندہ سے یہ وہ سوچنا چھوڑ دو, اور سامنے والوں کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا نہیں بھائی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا, تو وہ دم دبا کر کے بھاگ جائے گا, آپ کو شک اور شبہ کے اندر نہیں ڈالے گا. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, اچھا ایسا ہاں تو صحیح بول رہا, میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کئی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے. یہ لوگ ایسے ہی ٹھگتے ہیں. بھائی انسان ہے, پریشانی تو رہتی ہے. اب کوئی انسان جاتا میں ایسے پریشان ہوں, میرے ساتھ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. اب وہ انسان جو سامنے والا رہتا کیا کرتا, اچھا تیرے ساتھ ایسا ہو رہا نہیں, بہت دن سے دکان نہیں چل رہی ہے, تیرے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا, ویسا ہو رہا. اب وہ کچھ نہ باتیں تو صحیح رہتی ہے, کچھ باتیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں. انسان بولتا ہے کہ ہاں بھائی صحیح ہے, لیکن کیا ہے وہ انسان اندازے سے بولتا ہے. اب جب اندازے سے بولتا ہے سامنے والے کو یقین ہو جاتا ہے, ارے یہ تو صاحب ہیں, یہ تو اللہ والے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, سیدھا صحیح بول رہے ہیں. وہ سب صحیح باتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ سب تجربات کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں, وہ سب شیطان ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے. ہم اور آپ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے دین اور ایمان کو برباد نہ کریں. ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں. میرے بھائیو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ یہ جان لیں کہ کسی بھی چیز کے اندر نحوست اور بدشگونی نہیں ہوتی. یہ کلیئر بات ہے. بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں نا کہ وہ گھر کے اندر ایسا ہے, جو انسان اس گھر میں جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا. ایسے بہت سارے گھر ہیں سماج اور معاشرے کے اندر, لوگ بڑا ٹینشن میں رہتے ہیں اس گھر کو لے کر کے. تو سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں, کسی گھر کے اندر کوئی نحوست اور بدشگونی نہیں ہوتی ہے. کسی گھر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے. جی ہاں سن لیجیے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا حدیث تو سنی حدیث, اس بارے میں بھی حدیث سن لیجیے. ابو حسان کہتے ہیں کہ ایک انسان نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ اے امی جان, کیا آپ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے, بدشگونی ہے. پہلے پوری حدیث سنیے, یہ نہیں کہ آپ آدھی حدیث سن کر کے چلے جائیں گے, کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. ایسا حدیث بیان کرے کن 3 چیزوں میں. نمبر 1 گھر کے اندر, سواری کے اندر, عورت کے اندر. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور ایسا کچھ حدیثوں کے اندر بھی ہے. تو ایسا سننے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئی, غصے میں آ گئی اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. جی ہاں, اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا,
وہ لوگ بڑا بیان کرتے کہ دیکھو حدیث میں ایسا ہے. کہا عائشہ نے کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. ہم عائشہ نے کہا کہ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ کان اہل الجاہلیت یقولون، کہ زمانے جاہلیت میں مشرکہ ایسا کہتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ گھر اور مکان، عورت اور سواری میں نحوست اور بدشگونی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کی خبر دی ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قاتل اللہ الیہود، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ یہودیوں کو ہلاک و برباد کرے. یہودیوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا. دیکھیے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کہنا کہ فلاں گھر خراب ہے، فلاں گھر میں اثرات ہے، فلاں گھر اچھا نہیں ہے، یہ کہنا یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ کہنا یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اس بات کی جانکاری خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی. اور یہ کہنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. کہ لوگوں سنو، تمہارے ذات میں جو مصیبت نازل ہوتی ہے، زمین کے اوپر جو مصیبت نازل ہوتی ہے نا، اس کو تو اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کتاب میں لکھ چکا ہوتا ہے. ایک خاص کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ اکبر، ان ذالک علی اللہ یسیر. اور یہ بات تو اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ اعلان کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن آج کل مسلمان لوگ اس کو اپنا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ کسی گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کسی مکان کے اندر ایسا نہیں ہوتا. کوئی نئی گاڑی نکالا، اگر گر گیا تو لو گاڑی اچھی نہیں ہے وہ فوراً چینج کر دیتا، سستے میں بھی بیچ دیتا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسی گاڑیاں نہیں لیتے. آپ لیا کیجئے، گاڑی وغیرہ کے اندر تھوڑی کچھ نقصان ہے، سستے میں مل رہی ہے نا تو لے لیا کیجئے. اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے. آپ بولے کہ نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ پر بھروسہ رہنی چاہیے. پھر بعد میں آپ شک اور شبہ میں نہیں پڑنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ جانا کہ کسی گھر کے اندر، مکان کے اندر، جگہ کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے. اچھا، سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی گھر کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جنات آباد ہیں. اس گھر کے اندر پٹیوں کی آواز آتی رہتی ہے، گھنگرو کی آواز آتی رہتی ہے، برتنہ گرنے کی آواز آتی رہتی ہے. ایسا کچھ گھریں ہوتے ہیں محلے کے اندر، سماج معاشرے کے اندر جو بڑا مشہور ہوتے ہیں. تو اس گھر کے اندر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے. بہت سارے لوگ مجھے بولتے رہتے ہیں مولانا ایک گھر ہے سستا مل رہا ہے، لیکن لوگ ایسا بول رہے ہیں اس گھر کے بارے میں جاؤں یا نہیں جاؤں. تو میں بولتا ہوں کہ مت جاؤ. دیکھیے سن لیجیے ذرا غور سے، جس گھر کے بارے میں، جس جگہ کے بارے میں اگر کوئی غلط افواہ ہے تو آپ وہاں مت جائیے. ایک بھائی جانا چاہ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ گھر میں کتنا وقت رہیں گے؟ بھائی میں تو دن سارا باہر رہتا ہوں. گھر میں زیادہ کون رہتی ہے؟ عورتیں رہتی ہیں. تو آپ تو باہر رہیں گے، عورتوں کا ایمان خراب ہوگا، اس گھر میں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. اور جب عورتوں کا ایمان خراب ہوگا تو عورتوں کی وجہ سے بچوں کا ایمان خراب ہوگا، بچوں کے بعد اس کے شوہر کا بھی ایمان خراب ہو جائے گا. تو ایسی جگہ مت جائیے. جس جگہ کے بارے میں شک اور شبہ ہے، جس گھر کے اور مکان کے بارے میں شک اور شبہ ہے، ایسی جگہ مت جاؤ بھائی. اور یہ حدیث کے اندر بالکل صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، ذرا غور سنیے، آپ کے سارے شکوک اور شبہات جو ہے اس حدیث سے نکل جائیں گے. کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے ہم ایک گھر میں تھے، اس گھر کے اندر ہمارے بہت سارے افراد تھے، ہمارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس اولاد بہت زیادہ تھے، اور ہم مالدار بھی بہت تھے، پیسے والے تھے، ساہوکار تھے، ایسا انہوں نے کہا. لیکن اس کے بعد ہم نے ایک گھر چینج کیا، ایک گھر کو ہم نے بدلا. اور جیسے ہی ہم نے بدلا، جب سے ہم اس گھر کے اندر آئے ہیں تب سے ہماری اولاد بھی کم ہو گئی ہے، اور ہم غربت کی زندگی گزارنے لگے. ہمارا مال و دولت میں برکت چلی گئی ہے، مال میں کمی آ گئی ہے. اب جب ایسا انہوں نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اتنا مضبوط ایمان والا نہیں ہے، یہ ابھی نیا نیا مسلمان ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، وہی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا سنتے ہی فوراً کہا ذروہا ذمیمتن، چھوڑ دو وہ جگہ، وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا کہا، چھوڑ دو وہ جگہ، وہ بری جگہ ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے کہ جاؤ اسی میں رہو، وہی ایمان خراب ہوتا، شک اور شبہ آتا، پہلے ہی سے شک اور شبہ کے اندر ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو شک اور شبہ میں نہیں پڑنا ہے، بری جگہ میں نہیں جانا ہے، نہیں تو آپ اپنا ایمان خراب کر لیں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو ویسا ایمان بھی رہنا چاہیے آپ کے پاس، ویسا اللہ پر بھروسہ بھی رہنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ جو ہے شک اور شبہ والی چیزوں میں، جگہوں میں نہ جائیں اور ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ اب جو بات آنے والی ہے بہت ہی اہم ہے، سن لیجئے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جو کچھ کرنا ہے ہم کریں، اس کے بعد ہم اور آپ جو ہے اگر مگر نہ کہیں۔ لیجئے، سب سے اہم بات یہی ہے، ہم اور آپ یہیں پھنس جاتے ہیں۔ اب کچھ ہم اور آپ کیے، اب جیسے ہی کچھ کیے، کچھ نقصان ہو گیا، کچھ پریشانی آ گئی، تو بولتے اگر میں ایسا کر لیتا تو نہیں ہوتا، اگر آج وہ مجھے فلاں وقت میں وہ مشورہ نہیں دیا رہتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، صرف نقصان میں کہتے ہیں، فائدے میں نہیں بولے گا۔ فائدے کو انسان چھپا لیتا ہے، اس سے فائدہ ہوا نہیں بولے گا، وہ چھپا لے گا، نہیں کیا بھی نہیں ہوا۔ لیکن نقصان ہوگا تو بولے گا اسی کی وجہ سے ہوا، اگر میں وہ نہیں کرتا تو آج میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اگر آپ نہیں ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر کبھی مت کہیے اپنی زبان سے۔ یہ اگر مگر کا جو جملہ نا، سینٹنس ہے، یہ انسان کے دین اور ایمان کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شرک کا چور دروازہ، کیا ہے؟ شرک کا چور دروازہ ہے، شیطان کا دروازہ ہے۔ سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے اور محبوب ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، مسلمان نوجوانوں، اپنے آپ کو طاقتور بنائیے، باڈی شوڈی بنائیے۔ یہ کیا کمزور ہو گئے؟ گٹکا، آج کل کے مسلمان کیسے ہیں بولے تو گٹکا کھا کر کے، پان کھا کر کے، بیڑی پی کر کے، سب ایک دم سے مریض کی طرح، بیمار کی طرح لگتے، چلتے ایسے گویا کہ بیمار۔ سب پوری طاقت مسلمان اسی میں خراب کر رہے ہیں، شراب پی کر کے، گٹکا بیڑی سب کھا کر کے۔ نہیں، طاقتور بنو، باڈی شوڈی بناؤ، جم وغیرہ کرو۔ صحابہ کرام بھی جم کیا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ تو یہ نہیں کرتے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ کشتی وغیرہ بہت کرتے تھے، پہلوانی وغیرہ کرتے تھے۔ اب جو ہے غیر کر رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ باڈی شوڈی بناؤ بھائی، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے۔ یہ صحابہ کرام بھی باڈی شوڈی بنایا کرتے تھے، جم بنایا کرتے، جم کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث کے اندر، میں وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے کمزور مومن سے، کمزور مسلمان سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں بھلائی ہے، یعنی مومن ہے نا، چاہے کمزور ہے یا طاقتور ہے، دونوں میں اچھائی ہے، لیکن طاقتور مومن اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اے لوگو، اے میری امت کے لوگوں، سن لو، تم جو کام بھی کرو، جو کچھ بھی کرنا چاہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ رب العالمین سے تم مدد طلب کرتے رہا کرو، وَلَا تَعْجَزْ، اور عاجز نہ بنو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے، میں نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت سوچو، کرو، جو تمہیں کرنا ہے کرو، جو تم کر سکتے ہو اپنی طاقت بھر کرو، محنت کرتے رہو، اللہ سے مدد کے طالب رہو اور عاجز ہو کر کے نہ بیٹھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی کام کیا اور پھر کچھ نقصان ہو گیا، کچھ اس میں خرابی آ گئی، تو تم ایسا نہ کہو، فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو۔ کیوں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ جو لو ہے نا، اگر مگر کا جملہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ، دیکھیے، اگر آپ نے کہنا شروع کر دیا اگر ایسا مگر ایسا یہ وہ دس ڈیٹ، اگر آپ نے کہنا شروع کر دیا تو شیطان آپ کے دل میں گھس چکا ہے، شیطان حاوی ہو رہا ہے۔ اس لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اگر مگر نہ کہے، بس ہو گیا، جو کرنا ہے آپ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ سب سے آخری بات میرے بھائیوں اور میرے دوستوں سن لیجئے، اور سب سے اہم بات ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے،
تو کیا کرتا ہے؟ گھر بدلتا ہے. نہیں بھائی یہ گھر اچھا نہیں ہے، گھر بدل دیتا ہے، جگہ بدل دیتا ہے، کاروبار کا طریقہ بدل دیتا ہے، دکان بھی اٹھا کر کے یہاں سے وہاں لے جاتا ہے. کبھی یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، کبھی وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، کبھی یہ عامل کے پاس جاتا ہے، کبھی وہ عامل کے پاس جاتا ہے، کبھی یہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، کبھی وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے. مولوی صاحب دعا کر دو. یہ لیجئے، لوگ مولوی صاحب سے بڑا دعا کرانے کے چکر میں رہتے، خود دعا نہیں کرتے، مولوی صاحب سے دعا کرانے کے چکر میں رہتے. کہتے کہ مولوی صاحب جمعہ میں دعا ہی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک بھائی نے کہا کہ مولوی صاحب دعا نہیں کرنے، پوری دنیا میں لوگ دعا کرتے، 5 منٹ دعا کرنے کے لیے ذرا بولو. یہ لیجیے، یہ تو بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. ایسا وہ ایک بھائی نے کہا مولانا ایک مولوی صاحب ہیں، وہ جب ممبر پر کھڑے ہوتے تو 15 منٹ دعا کرتے. اے اللہ جو بنڈی پر کیلے کا موز کا بیپار کر رہا ہے اس کے بیپار میں ترقی دے، جو چائے بیچ رہا ہے اس کے کاروبار میں ترقی دے. ایسا ویسا اتنا لمبی چوڑی دعا کرتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک موتا میں تھا تو ایک بڑے گھرانے کا موتا تھا. ایک مولوی صاحب اہل حدیث کے مولوی صاحب یہ لمبی چوڑی اجتماعی دعا کرنے لگے، اور ایک غریب کا موتا تھا کیا بھی دعا نہیں کرے چلے گئے. لیجیے، تو لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب سے دعا کرانے کے چکر میں مت رہو میرے بھائی، خود دعا کرو. بولتے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ مولانا وہ مکے میں دعا ہوتا ایسا ہے، تو وہ مکے میں ہر چیز جو ہوتا وہ ہمارے لیے تھوڑی قابل حجت ہے. عرب میں ایسا ہوتا تو ہمارے لیے تھوڑی قابل حجت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا لمبی لمبی دعائیں نہیں کیا کرتے تھے. اہل حدیث کسے بولتے؟ اہل حدیث اسے بولتے کہ یہ حدیث آتے ہی چھوڑ دینا. نہیں تو سیدھی سی بات ہے، آپ دلیل لائیے. آج کل کیا ہے بھائی، علم عام ہو گیا. علم کیا عام ہوگا؟ میں ہی تو دنیا میں ایک عالم نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں. آج کل تو بس ایک ڈائل میں سارے فتوے حاضر ہو جاتے. دلیل مجھے دیجئے، انشاءاللہ میں خود عمل کروں گا. اور یہ ایک بات نہیں ہے، یہ ایک بات نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے پروف دے دیجئے کہ مولانا آپ نے یہ غلط بولا ہے اور یہ دیکھیے حدیث میں ایسا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کو بول دوں گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، یہ سب رجوع کر لیا کرتے. تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم بولیں گے نہیں بھائی دیکھیے میں نے ایسا بولا تھا، یہ مسئلہ ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے. تو اگر کوئی بھائی کرانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا 15 منٹ دعا کیجئے تو میں تیار ہوں. دلیل لا کر کے دے دے مجھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خیر میرے بھائی، یہ تو ایک یعنی کہ اضافے والی چیز تھی، بولتے رہتے ہیں ایسے بہت سارے بولتے ہیں. کسی بھائی نے کہا کہ مولانا کیا یہ سفر کے مہینے میں بول رہے ہیں، لوگ سوچے تو کیا ہوتا، لوگ سنے تو کیا ہوتا. کہ یہ لیجیے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہو رہا ہے. کتنی اصلاح ہو رہی ہے، کتنے نئے نئے لوگ آئے ہیں جمعہ کے بعد بول کر کے مل کر کے بولتے کہ مولانا آپ نے ہمارے آنکھیں کھول دی، ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے ایسا. اور دیکھ لیجیے ہمارے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیو اللہ سے ڈرو. اگر کوئی غلط بات ہے تو آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے. اب حدیث مجھے بتلا دیجیے، کوئی بھی چیز ہے. اہل حدیث کسے بولتے ہیں کہ حدیث آنے کے بعد فوراً عمل کرنا. اور ایسا دیکھیے اب پہلے ہم اور آپ پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے تھے. اس کو اہل حدیثوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس بارے میں ضعیف حدیث تھی. وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھتے تھے، تو معلوم ہو گیا کہ ضعیف حدیث ہے تو اس کو چھوڑ دیا. ایسے بہت ساری باتیں. قبرستان میں اجتماعی دعا کرتے تھے. پہلے آدھونی میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دعا بدعت ہے. آج سے 15 سال پہلے کی بات. علماء خود میرے سے اختلاف کر رہے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے. علماء کی بات میں کر رہا ہوں. لوگ لڑے بھی تھے قبرستان میں، اور جب بعد میں ان کو معلوم ہوا تو کہنے لگے نہیں بات صحیح ہے، انہوں نے خود چھوڑ دیا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں نہیں معلوم رہتی ہے. کل مسئلہ علم تو کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں آج تک یہ حدیث نہیں آئی ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر لمبی دعائیں کرتے تھے. ہو سکتا ہے بھائی، کوئی بعید بات نہیں ہے. تو اگر میرے علم میں اضافہ کر دیں گے تو بڑا ہی آپ کو اجر و ثواب ہوگا. تو خیر میرے بھائیوں، تو آپ جو ہے مولوی صاحب سے دعا کرنے کے پیچھے مت بھاگو. آپ کے گھر میں آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے ابا جان ہیں، ان سے دعا کرائیے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. سفر کے دوران دعائیں کیجیے، سفر کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی ہاں سن لیجیے، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک آپ دعا کر سکتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب سے راجح بات ہے. اس بارے میں حدیث بھی ہے. تو آپ دعا کیجئے چلتے، کوئی ضروری نہیں مسجد میں آئیے، مسجد میں آ جاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے.
آپ جو ہے بازار میں چلتے پھرتے، یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، سن لیجئے، ہر جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور وہ بہت ہی مختصر وقت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سمجھ لیجیے کہ 4 سے لے کر کے 7 بجے تک پورے وقت میں نہیں، عصر سے لے کر کے مغرب کے بیچ میں وہ وقت ہے جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن، بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر، آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، اللہ اکبر۔ تو اس دن جو ہے نا آپ دعا کیجئے جمعہ کے دن۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ جو ہیں کیا کریں، گھر اور مکان نہ بدلیں بلکہ اپنے آپ کو بدلیے۔ جی ہاں سن لیجیے، میں نے کہا کہ ایک انسان کیا کر رہا ہے، گھر بدل رہا ہے، گاڑی بدل رہا ہے، مکان بدل رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، گندے کپڑے ہو گئے تو اچھے کپڑے پہن رہا ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، کسی گھر کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے، کسی گھر کے اندر بدشگونی نہیں ہوتی ہے، انسان کی خود اس کے عمل و کردار میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے، ہم اور اپنے آپ کو بدلے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ دیکھو اے لوگوں، جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے اوپر آفت آتی ہے، بلائیں نازل ہوتی ہے، تمہیں جادو لگتا ہے، جنات لگتا ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا تمہارے کردار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے۔ تو انسان منحوس ہے، لیکن کیا بولتا ہے، میرا گھر منحوس ہے۔ بھائی گھر منحوس ہو نہیں سکتا، جو گھر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ منحوس ہیں۔ کتنے سارے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، جب میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں مولانا وہ عورتیں کرتے نا، بس نہیں کیا، یہ لیجئے، ہر چیز عورتوں کے اوپر، عورتیں کرنے سے نہیں چلے گا، مرد بانے کو نماز پڑھنی پڑے گی گھر کے اندر، گھروں کے اندر، مطلب کہ نفل نماز۔ پھر آپ جو ہے مولوی صاحب بولے گھر کے اندر نماز پڑھو تو پھر آپ جو ہے فرض نماز گھر میں پڑھنے لگے، نہیں، نفل نماز، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم نفل نماز کا کچھ حصہ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ادا کرو، برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے جادو کرائے گا انسان، جادوگر کے پاس جائے گا، سورہ بقرہ نہیں پڑھے گا۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لگائیے، آج کل کتنی آسانیاں، میں نے کہا علم عام ہو چکا ہے، آپ جو ہے لگائیے سورہ بقرہ موبائل میں لگائیے، سنیے، شیطان بھاگ جائے گا، شیطان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، انسان منحوس ہوتا ہے۔ سنیے سب سے آخری حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان رات میں سوتا ہے، نہیں، جب رات میں سوتا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے، سب لوگ بڑا غور سے سن رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے اور پھر فیصلہ کر لیجئے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان رات میں سوتا تو شیطان اس کے گدی پر، یہ گدی ہوتا نا بھیجا، شیطان اس کے بھیجے پر 3 گانٹھ لگاتا، کہتے ہیں گرہ لگانا، شیطان اس کے گدی پر گرہ لگاتا، گانٹھ لگاتا اور منتر پڑھتا رہتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ شیطان گرہ لگاتا، منتر لگاتا، جادو پڑھ کے پھونکتا رہتا کہ علیک لیلا طویلا، سو جا بچے سو جا، ابھی بہت لمبی رات ہے، سو جا سو جا سو جا، لوریا سناتا رہتا شیطان، انسان سو جاتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے انسان کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھلتی وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، یا اٹھنے کی بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک گرہ جو شیطان لگائی رہتا ہے نا، جو ایک گرہ شیطان لگا رہتا ہے وہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر ابھی 2 باقی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر وہ انسان اٹھ جاتا ہے بستر پر سے اور وضو بناتا ہے، جیسے ہی وضو بنایا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی وضو کیا، وضو کرتے ہی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ انسان آ گیا مسجد کے اندر، فجر کی نماز پڑھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے امام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، اس کی 3 گرہیں بھی کھل جاتی ہے۔ اب آخری بات سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ انسان جس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہے وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، بڑا حشاش ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا ہی گڈ پرسن ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، سویا رہ جاتا ہے اور شیطان کی 3 گرہیں نہیں کھلتی ہے، نہ وہ ذکر کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جب صبح کرتا ہے نا بڑا ہی منحوس ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو،
یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جی ہاں سن لیجئے کہ وہ انسان جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے گھر میں ہی سویا رہ جاتا ہے, 3 گرے تو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, وہ انسان سب سے بڑا منحوس ہے. اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے چہرے سے نحوست ٹپکتی رہتی ہے. لیجئے تو منحوس کون ہوا؟ انسان ہوا, نہیں گھر ہوا, انسان ہوا. گھر کے اندر نحوست کیا ہے؟ تو فجر کی نماز پڑھیے میرے بھائیو, فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک انسان کا تذکرہ ہوا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ ڈالو بھائی اس کا تذکرہ. ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, وہ ایسا انسان ہے کہ شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں مد دیا ہے. اللہ کی بنا, جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. تو میرے بھائیو, ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.